یا اللہ یا ودود یا اللہ یا ودود، یہ روزانہ صرف اور صرف 1000 بار پڑھنا ہے اور صرف 3 دن تک پڑھنا ہے، یعنی 3000 مرتبہ ٹوٹل پڑھنا ہے، روزانہ 1000 بار پڑھنا ہے۔ بڑے سے بڑا سخت دل انسان جو ہے نا، جس کا دل بڑا سخت ہے، وہ بھی موم ہو جاتا ہے اور وہ بھی پگھلنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ عمل ایسا ہے اگر پہاڑوں کے لیے کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر سب سے پہلا جو اسم مبارک ہے وہ اللہ ہے، یا اللہ۔ آپ کو پتہ ہے یا اللہ، آپ جو وظیفہ آج تک پڑھتے رہے یا ودود، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا پڑھتے رہے، لیکن یہ اللہ کا جب ذاتی نام سے ساتھ لگایا جاتا ہے نا، یا اللہ، اے محبت والے، محبت پیدا کرنے والے رب، تو فلاں کے دل میں محبت پیدا کر دے، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے، یقین جانیں کہ اگر اس عمل کو صرف 3 دن کر لیا جائے، جس شخص کے لیے کیا جاتا ہے اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے کرنے کا جو طریقہ، جو ترتیب خاص ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ کرواؤں گا، کیونکہ آپ نے یا ودودو کے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے اور یا ودودو کے لوگ مسلسل عمل کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تقریباً ہر تیسرے چوتھے شخص کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اعمال اور وظائف کرتے ہیں لیکن فائدہ اس قدر نہیں ہو رہا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، جب اللہ کا ذاتی نام ساتھ پڑھا جائے، گھر کے اندر اتفاق اور محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس عمل سے رشتے نبھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا رشتے، وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، اس طرح جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو ٹوٹنے والے رشتے بھی جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، شہرت اور عزت میں بلندیاں ملتی ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، اس عمل کی طاقت اور تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ حاکم کی نظر میں، محلے کی نظر میں، رشتہ داروں کی نظر میں وہ بندہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے جو بندہ یا اللہ یا ودودو پڑھتا ہے۔ وقت، طریقہ، ترتیب، یہ ساری چیزیں میں آپ کو فردن فردن بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل آخر تک دیکھنا ہے۔ یعنی محفلوں میں جانے والے آپ لوگ ہیں، سفر پر جانے والے ہیں، کہیں دور دراز کا سفر کرنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس محفل میں جائے اس میں اس کی عزت ہو، کسی کے پاس جائے لوگ اس کے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر یہ عمل آپ کو لازمی طور پہ اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ ہر شخص اس کا احترام اور محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک دو چیزیں جو شرط ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کوئی چیز میٹھی، چاہے چینی یا کھجور، اپنے منہ کو میٹھا کر کے، یعنی کوئی چیز میٹھی کھا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے کہ ہم کسی میٹھی چیز پہ دم کرتے ہیں پھر وہ کسی کو کھلاتے ہیں، تو اس طرح نہ، یہ عمل ایسا ہے کہ آپ نے اپنا منہ میٹھا رکھنا ہے۔ آپ کے منہ کی مٹھاس سے دوسرے لوگوں کے دل میں محبت اجاگر ہوگی، دوسرے لوگ آپ کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ پیش آئیں گے، میٹھی زبان کے ساتھ، سخت زبان سے آپ کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، اور اسی طرح یہ عمل آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں۔ اور ہر جائز دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو بندہ بھی یا اللہ یا ودودو کو اس طرح پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ حسب منشا شادی کے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس شادی کے لیے رقم، پیسہ، گھر کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اس بندے کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا انتظامات خود بخود ہو جاتا ہے، یعنی ہر حاجت اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے اور اس کے ایسے فائدے۔ اسی طرح خاندانوں میں ساس، شوہر، بیوی، بچے اور رشتہ دار جتنے بھی ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، بس زبان سے آپ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل کے اندر دل کہیں اور دھڑکتا ہے، ان کا دل اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ عمل سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ عمل شادی کی دعا کی قبولیت، ہر دعا کے قبول ہونے کے لیے اور مستجاب الدعویٰ بننے کے لیے، مرشد کامل کے لیے، ناراض بیوی کو واپس لانے کے لیے، ناراض شوہر کو واپس لانے کے لیے، ناراض بھائی کو واپس لانے کے لیے، ناراض بہن کو واپس لانے کے لیے، ناراض رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، محلے میں عزت پانے کے لیے، معاشرے میں عزت پانے کے لیے، مخلوق کو مطیع اور مسخر کرنے کے لیے، صاحب عزت بزرگ بننے کے لیے، متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے، مطلب یہ تمام چیزوں کا حل ہے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا، جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کے 2 وقت ہیں، ایک نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، یا نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد۔ دوسرا وقت اس کا رات کو عشاء کے بعد کا ہے، جب آپ سونے لگیں۔ کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کر یہ صرف اور صرف 10 تسبیح پڑھنی ہوتی ہیں اور 1 منٹ میں بندہ 1 تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ اگر تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان چیزوں کی آپ کو طلب ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، تو پھر تو آپ اس عمل کو لازمی صرف 3 دن کر کے دیکھیں۔ 3 دن، 3 سے چوتھا دن نہیں گزرتا، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص پتھر دل بھی ہو تو وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بشرط ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق جائز ہو اور آپ کی اس کے ساتھ معاملات جائز ہوں۔ اسی طرح آج کل جیسا معاشرہ چل رہا ہے، کچھ لڑکے لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں غلط کاری کے لیے، تو ایسا کرنا، اس عمل کو کرنا ان لوگوں کا لیے گناہ کا سبب ہے۔ وہ لوگ غلط کام کے لیے اللہ کے ناموں کا استعمال نہ کریں، تصور بھی نہ کریں، سوچیں بھی نہ، ان پر ایسا وبال آئے گا جو غلط کام کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لڑکے ہوتے ہیں لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے تاکہ ان سے اپنی غلط نجائز باتیں منوائے، اسی طرح کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی نجائز باتیں منوانے کے لیے لڑکوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ تو ایسا ہرگز آپ نے نہیں سوچنا، نہ اس نیت کے ساتھ کرنا ہے، صرف جائز محبت کے لیے بھائی بہن، جیسے میں نے پیچھے رشتے گنوائے ہیں اس طرح آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بڑا جابر و ظالم شخص ہے، آپ کی بات یا آپ کا حق نہیں دے رہا، اپنا حق لینے کے لیے یا اس کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت اور چاہت پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا، اور مشکلات اور بڑے سے بڑا ظالم شخص بھی نرم دل ہو جائے گا، بڑا سے بڑا آدمی بھی آپ کی طرف خود بخود مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب پہلا اسم مبارک ہے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا ودود۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا ودود یا اللہ، نہ، آپ نے پہلے یا اللہ پھر یا ودود،
پہلے اللہ کا ذاتی نام، پھر اللہ کا صفاتی نام. کیونکہ دیکھیں یا اللہ تیرا نام اللہ ہے جو تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ کا جو نام ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا، صرف اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس میں ایسا سکون ہے، اس میں ایسی معرفت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے. کیونکہ ہر دل اللہ تعالیٰ کا شدائی ہے اور ہر دل اس کی محبت میں بے قرار ہے. کیونکہ اللہ وہ ہے جو واحد ہے، جو احد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. وہ کائنات کی ہر شے کا مالک اور خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں. وہ ارض و سما کا مالک ہے. وہ دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. جو تحت الثری اور فوق الثری کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے. جو رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے. جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگاتا ہے. جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے. جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے. جو طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے. جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے. جو اپنے رحم و کرم پر اپنے بندوں پر فضل کی بارش کرتا ہے. جو اپنے ملک میں جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے. عز من تشاء و تذل من تشاء اس کی شان ہے. کن فیکون وہ فرماتا ہے، جس کے لیے فرما دے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے جلووں کے سوا ہمیں کائنات میں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. اس لیے اب تصور رکھیں، ان اسماء مبارکہ کو دونوں کو ملا کر پڑھنا اور ایک تصور کرنا ہے. یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، اس طرح دونوں کو ملا کے ایک تصور کرتے جانا ہے. اور اس کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. جو پہلے باتیں بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، جو شرائط بتائی ہیں، جو وقت بتایا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے. انشاءاللہ 100% 3 دنوں میں بڑے سے بڑے معاملات تمہارے فوراً حل ہو جائیں گے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.